بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناء کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انتہائی قابل احترام بھائی چھوٹے بھائی محترم جناب محمد اسحاق بھٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی آل پنجاب سیرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس انتظام و اہتمام کمال کر دیتی ہے بھائی نے 4-5 مہینے تو 6 مہینے تو مسلسل حضرات پروگرام کانفرنس دیاں تیاریاں انشاءاللہ الرحمن ہر لحاظ نال پروگرام انتظام و اہتمام لحاظ نال کامیاب ہے خوبصورت ہے مل کے دعا فرماؤ اللہ پاک اس پروگرام کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے اچھی کہہ دے آمین سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور رب نے جڑا پہلا بیٹا دیتا سی ان دا نام سی اسماعیل تے جڑا بعد دیتا بیٹا ان دا کی نام سی پتہ تھا سیدنا اسحاق تے اسحاق چھوٹا ہے اسماعیل بڑا انشاءاللہ انہیں کہا جی بھائیو تسی لازمی آنا میں بڑی کوشش کی تھی چھوٹی دی لیکن بھائیاں نے بھی محبت دی اخیر کر دیتی اللہ پاک نو جو منظور سی جو میں رب نو پسند سی حاضری بھی ہو گئی ہے تے خطیب پاکستان قاری یاسین بلوچ صاحب نے جڑی آیت پڑھی نماز دے متعلق آمن استعینوا بالصبر والصلاۃ
جس آیت اندر نماز دا تذکرہ دوسرا پارا اندے تو اگلی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی تے اج 23 مارچ توجہ ادھر میری طرف میں گلاں صرف دو چار کرنیاں نے لیکن توجہ دی ضرورت اج 23 مارچ ہے اج دے پروگرام دا غرض و غایت مقصد چونکہ میں مہمان کاٹا میں میزبان پروگرام یہ اپنا ہی پروگرام ہے اس پروگرام دی غرض و غایت مقصد ہے 23 مارچ 1987 خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ خان نجیب رحمت اللہ علیہ حضرت قدوسی رحمت اللہ علیہ لاہور قلعہ لچمن سنگھ اج دے دن 23 مارچ نو حضرات شام پروگرام کر دیا دھماکہ ہویا اگلے دن یزدانی شہید دا 24 مارچ نو کاموں کی جنازہ جتھے لیٹے نے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے سپیشل طیارہ سعودی عرب تو آیا خطیب ملت نو علاج واسطے سعودی عرب لے جایا گیا 30 مارچ والے دن اتھے انہاں دی شہادت ہو گئی اور مدینہ جنت البقیع بقیع غرقت المعروف جنت البقیع جتھے 13-14 ہزار صحابہ کرام یا کمو پیش لیٹے نے اتھے خطیب ملت لیٹے نے جدو صحابہ کرام جتھے اٹھائے جان گے نال خطیب ملت بھی اٹھائے جان گے تو آج 23 مارچ ہے حضرات غالباً 2019 تے 1987 کوئی 34-35 سال دے بندے نے کی خیال ہے اسحاق بھٹی صاحب ایک تقریباً کوئی 34 سال یا کوئی ود کٹ 23 مارچ 1987 اندر لاہور احسان ہوا کے رونما ہویا تو حضرات ہن اسحاق بھٹی صاحب نے میرا خیال ہے 23 مارچ نو پہلا پروگرام یہ پہلا سالانہ پروگرام ہے ہن میں درخواست کراں گا جب تک ہن ساڈی زندگی یہ 23 مارچ نو پروگرام ہوندا رہے گا انشاءاللہ ساڈی زندگی ہوئے نہ ہوئے انشاءاللہ اللہ والے پروگرام 23 مارچ نو ایتھے کرواندے رہن گے اچھی کہو انشاءاللہ ذرا مل کے کہو نا انشاءاللہ حضرات میں قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے کہ شہید اللہ پاک دے ہاں حضرات انہاں دا مرتبہ مقام رب اور ساڈیاں زندگیاں ورگی انہاں دی زندگی نہیں انہاں دی زندگی کیسی ہے اور رب ہی بہتر جاندا ہے اللہ پاک نے فرمایا او زندہ نے رب دے ہاں اور صحیح البخاری اندر ہوندا ہے ادھر میری طرف دیکھو توجہ فرماؤ جڑے رب دے راہ دے اندر شہید کر دتے جاندے نے حضرات چونکہ شہدائے اہل حدیثاں دے اکابرین قائدین اج دے دن دھماکہ اور شہادت دا دن ہے اس حوالے نہ کوئی چند باتاں ویسے شہدائے اسلام اللہ والے جو اسلام دی خاطر شہید ہوئے نے وہ کوئی دن بھی خالی نہیں احد والے بدر والے خندق والے حضرات مکے والے کڑے کڑے شہید دا تذکرہ کیتا جائے توجہ میری طرف رہے انشاءاللہ کوئی چند منٹاں اندر گل سمجھان دی کوشش کراں گا بخاری اندر آقا فرماندے نے جڑا بندہ رب دے راہ دے اندر شہید ہو جاندا ہے نا اعزاز انعامات بہت زیادہ نے تے شہیداں نو اللہ پاک سبز پرندیاں دی شکل اندر انہاں دیاں روحاں نو سبز پرندیاں دی شکل اندر جنت اندر چھوڑ دیندے نے حضرات یہ سارا دن جنت دے باغات تو پھل کھا رہے ہوندے نے جدوں شام دا ٹائم ہوندا ہے اللہ پاک دے عرش دے نیچے سونے دیاں کندیلاں بنیاں نے شہداء دیاں عظیم روحاں ان کندیلاں دے بیٹھ کے آرام کرنا شروع کر دیندیاں نے حضرات شہداء دا مقام ہے اور امام کائنات محمد الرسول اللہ ذرا مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک دے راہ دے اندر شہید ہوندا ہے امیاں خون دا قطرہ زمین تے بات اندر ڈگدا ہے اللہ پاک زندگی دے سارے گناہ پہلے ہی معاف کر دیندا ہے اور نبی پاک فرماندے نے امام کائنات جناب محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے سینے تے اللہ پاک دا قرآن نازل ہویا سنو ذرا قرآن فرمایا فَيُقْتَلَ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا حضرات صورتاں دو نے جدو بندہ میدان اندر جائے
لڑتا لڑتا شہید ہو جائے یا غازی بن کے واپسی آئے. قرآن آندا غازی بن جائے تد بھی کامیاب, شہید ہو جائے تد بھی کامیاب, دونوں صورتاں دے اندر کامیاب. لیکن جڑی گل میں دسنا چاہنا, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. حضرات جڑے بندے اللہ پاک دی راہ دے اندر شہید کر دیتے جاندے نے, اللہ فرماندے نے انہاں مردہ نہ آکھو, اے رب دے ہاں زندہ نے, انہاں دی زندگی دا تساں شعور نہیں رکھ دے. قرآن دا تیجا مقام, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون. حضرات جنگ احد ہو رہی ہے, آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار حضرت عبداللہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کٹا پھٹا لاشا جو سامنے پہ آئے, حضرت عبداللہ دے بیٹے جابر نے, اکلوتا بیٹا ہے, 9 بیٹیاں نے, جابر 9 بھیناں دا کلا پھرائے. ادھر میری طرف کھیا جے, ابو دی لاش کٹی پٹی سامنے پئیے. حضرت جابر آؤندے نے, ابے دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے بندے نے, پھر واپسی چلے جاندے نے, پھر آؤندے نے, پھر لاش بندے نے, واپسی چلے جاندے. صحابہ اکرام منظر بندے پہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نو نالے روئی جاندے. پھر تھوڑی دیر بعد آؤندے, اپنے ابے دے چہرے تو کپڑا اٹھاندے تے ویکھ کے رون لگ جاندے. حضرات کئی سوچاں دل دے اندر, اور نوجوانوں بابیوں گل سنیاں جے, آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, جابر یار کیوں رونا ہے, حوصلہ کر. حضرت جابر آندے نے, سنیو میں 9 بھیناں دا کلا پراواں تے کچھ نکیاں نکیاں, کچھ اجے جوانی اندر قدم رکھ دیاں پئیاں. مینوں کئی سوچاں نے, میں اپنے ابے دی جدائی اندر روندا پیا واں. اللہ پاک نے باپ نو جنت دا مین گیٹ بنایا ہے, جس زندہ نے خدا را قدر. سپیکر والا پیا ہے ایکو پتر جی ڈبلنگ باج تھوڑی جی ہلکی کر دے, سادی آواز کھول دے. ادھر میری طرف دیکھو, امام کائنات فرماندے نے, جگاں دے پیر نے فرمایا, الوالد اوسط ابواب الجنہ, جنت دا مین گیٹ باپ نو اللہ پاک نے بنایا ہے. اور جوانوں جے زندہ نے قدر کریا کرو, جے تر گئے تے دعاواں کریا کرو. باپ اللہ ورگا پیار دلاسا, باپ اللہ ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں. تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں, تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. باپ مرے تے, باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاندے. ادھر میری طرف کو صرف 2 جملے, باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاندے. پتر تیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے. لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں, لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں. تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں, تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. باپ ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں, تر جاون جد باپ
تے مڑ کے لبدے نہیں باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاندے پتر تیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگدے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے باپ کون ہوتا ہے اگلا جملہ بھی سنو اولاد اپنی اولاد دی ہر گل او سہ جاندے اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے اور بھی ہویاں دل دیاں دل وچ لے جاندے اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے اور بھی ہویاں دل دیاں دل وچ لے جاندے کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں بھج دے نہیں کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں بھج دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں جے زندہ نے خدا را قدر کرو باپ نو اللہ پاک نے جنت دا مین گیٹ بنایا ہے اور نوجوانوں جنت دا مین گیٹ تیرے ابو نورا بنایا اور گل دور نہ چلی جائے حضرت جابر اپنے ابے دی لاش دے کول اوندے نے چہرے تو کپڑا ہٹایا ابے دی لاش ویکھی ویکھ کے روئی جاندے پھر دور بہ جاندے پھر اوندے نے چہرہ ویندے پھر دور بہ کے روئی جاندے میرے آقا فرماندے نے جابر اے میرے پیارے جابر حوصلہ کرنا رو خدا دی قسم اللہ پاک نے تیرے باپ نال تے سلوک ہی بکھرا کیتا ہے اے جابر تیرے ابے نال رب نے سلوک بڑا بکھرا کیتا ہے اج تک رب جیندے نہ گلاں کردا ہے پردے اندر کردا ہے او جابر تیرے ابو نال تے اللہ پاک نے ڈائریکٹ گلاں کیتیاں نے او جابر حوصلہ کر تیرا ابا شہید ہو کے گردن کٹا کے رب دی عدالت اندر پہنچے ہیں اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے میری رضا لئی سب کچھ کٹا گوائے ہیں سب کچھ قربان کر آئے ہیں گلا کٹائے ہیں میں رب تیرے تے راضی ہاں اے میری جنت تیرے لئی جنتیاں نعمتاں تیرے لئی اے میرے بندے عبداللہ میں رب تیرے تے راضی دس اور کی چاہیدہ ہے اور رائے ونڈ والے ہو نوجوانوں بابے ہو سالانہ عظیم و شان کانفرنس اندر آنے والو حضرت عبداللہ نو رب فرما رہے نے کی چاہیدہ نبی پاک فرمان دینے جابر پتہ ہے تیرے ابے نے کی جواب دیتا اے سنو لوگوں گلتے آنال میرے آقا فرمان دینے جابر رب العالمین تیرا باپ بول کے اندر اللہ یا اللہ میں تیرے راہ دے اندر لڑدا گردن کٹا کے آیا جیڑا مزہ گردن کٹا دیا شہادت لیندے آیا او مزہ میں نو جنت اندر نہیں آ رہا یا اللہ جے دینا چاہنا میں نو اجازت دے دے میں دوبارہ تیرے راہ دے اندر جانا چاہنا پھر لڑدا شہید کر دیتا جاواں پھر لڑدا شہید کر دیتا جاواں اے میرے اللہ دنیا تے دوبارہ لڑن واسطے شہادت دا مقام لین واسطے اجازت دے دے جیڑا مزہ شہادت اندر آیا ہے وہ مزہ میں نو جنت اندر نہیں آ رہا حضرات خدا دی قسم میرے آقا فرماندے نے جابر تیرے ابے نے اے گل کیتی ہے اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے میرا قانون نہیں جو کر رہے ہیں میں رب نے قبول کر لیا میں تیرے تے راضی اے جنت بھی تیری تے جنت اندر ساری نعمتاں میں رب دیاں تیرے لئی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شہداء اسلام ہاتھ اٹھا کے بولے شہداء کے نام پہ دونوں ہاتھ بلند کریں نعرہ تکبیر شہداء اسلام علامات تیرا قافلہ علامات تیرا قافلہ اونچی بات
واسطے علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں، تھما نہیں، علامہ تیرا قافلہ جینا ہمیں سکھا دیا علامہ ظہیر نے. تسی نعرہ مارن لگے ہو حضرات سوچ دے ہو تے خدا دی قسم جن نے پوری زندگی دین اسلام لئی قربانیاں دیتیاں تے آخر اندر شہادتاں جسم نو چھلی کرا لیا. حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ حضرات بچے ذبح کرا لے، خنجر کھا لے، قصور کیے لا الہ الا اللہ کی سمجھتے ہو. اندے تو علاوہ کوئی اور حضرات کوئی پرے پنچایت، کوئی زمین، کوئی جائیداد، کوئی لین دین، کوئی کاروبار دار نہ خدا دی قسم فقط رب دی توحید لی اور اللہ پاک دی حضرات توحید لی، نبی پاک دی محبت اور رسالت لی پوری زندگی وقف کر دیتی. بچے قربان کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو حضرات بم دے دھماکیاں دے اندر چھننی کروا لیا ہے. رب دی توحید والا دامن نہیں چھڑیا، پیغمبر دی رسالت والا دامن نہیں چھڑیا. اور انشاءاللہ جب تک اساں زندہ رہاں گے انشاءاللہ دعوت عام ہوتی رہے گی. خطیب ملت دا مشن انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اچھی کو انشاءاللہ کہہ دیو انشاءاللہ بولو لا الہ الا اللہ. اگر جرم ہے یہ جرم تو بابا دی آدم علیہ السلام نے کیتا ہے. حضرات توحید دا پیغام دینا، شرک تو لوگاں نو روکنا، برائی تو روکنا، حضرات توحید دی طرف بلانا، القرآن دی طرف بلانا. اگر یہ جرم ہے حضرات یہ جرم انشاءاللہ ہمدہ رہے گا. اچھی کو انشاءاللہ ہمدہ رہے گا. اگر لا الہ الا اللہ اے پیغام اے توحید دا پیغام اگر جرم ہے، یہ جرم حضرت ابراہیم نبی نے کیتا، حضرات سیدنا نوح علیہ السلام نے کیتا. اگر یہ جرم ہے، جرم بابا جی یعقوب نبی نے کیتا، سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیتا، سیدنا موسیٰ ہارون علیہ السلام نے کیتا. اور رب دی طرف بلانا، پیغام خداوندی اور توحید سنانا اگر جرم ہے، یہ جرم جناب عیسیٰ نبی نے کیتا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ گج کے ذرا بازو کھڑا کر کے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر توحید جرم ہے، پیغام رب العالمین جرم ہے، حضرات نبی پاک نے مکہ شہر اندر پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے طائف دیاں وادیاں دے اندر کیتا، شیب ابی طالب دی کاٹھی اندر کیتا. حضرات نبی پاک نے گاندیاں اوجڑیاں سر تے رکھوا لیاں، صحابہ نو شہید کروا لیا. بیٹیاں حضرات اینا تے ظلم اور تشدد ہویا، لیکن برابر توحید دا حضرات پیغام اور دعوت جاری و ساری رہی. حضرات اگر توحید سنانا لا الہ الا اللہ اگر ایک جرم ہے، جرم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کیتا، عمر ابن خطاب نے کیتا، حضرت عثمان ذو الرحم نے کیتا. اگر ایک جرم ہے، جرم سیدنا علی پاک نے کیتا، سیدنا بلال نے تپدیاں ریتاں تے کیتا، حضرات اگ دے کوئلیاں تے کیتا. اگر ایک جرم ہے، سیدہ سمیہ حضرات عورتاں وچوں سب تو پہلی شہید، پہلی خاتون جو شہید ہے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے جسم نو دو ٹکڑیاں دے اندر پکھیر لیا لیکن توحید دا دامن نہیں چھوڑیا. آل یاسر اور اگے چلو. اگر ایک جرم ہے سیدنا خبیب نے کیتا، اگر ایک جرم ہے پیغمبر دے یاراں کیتا، امام بخاری کیتا، امام مالک کیتا. حضرات اگر ایک جرم ہے کعبہ دے رب دی قسم اے برابر اساں کر دے رہاں گے. اگر توحید سنانا جرم ہے، ایک جرم حضرات مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخو پوری نے کیتا. اگر ایک جرم ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری نے کیتا. اگر ایک جرم ہے مولانا شریف الہبادی نے کیتا، مولانا ابراہیم خادم قصوری نے کیتا. اور توحید سنانا جرم ہے حافظ عبدالعلیم یزدانی نے کیتا. اگر ایک جرم ہے کعبہ دے رب دی قسم علامہ حبیب الرحمن یزدانی نے بچے ذبح کرا کے کیتا. توحید سنانا جرم ہے، توحید سنانا لا الہ الا اللہ دی دعوت پیغام دینا جرم ہے. اے جرم یزدانی شہید نے چوکاں دے اندر 11 خنجر کھا کے کیتا،
بمباں دے دھماکے اندر اپنے جسم نو چنی کرا کے کیتا توحید سنانا اگر جرم ہے خطیب ملت علامہ ظہیر نے پابند سلاسل ہو کے جرم کیتا پابندیاں دے باوجود تانے میڑے بیشیوں مقدمات دے باوجود ایک جرم کیتا اگر لا الہ الا اللہ جرم ہے ظہیر شہید نے اپنے آپ کو بمب دے دھماکے اندر چنی کرا کے جرم کیتا ظہیر دے روحانی فرزند ہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ پرستہ بچہ جب تک زندہ ہے جرم کرتا رہے گا علامہ ابتسام دے روحانی فرزند علامہ پروفیسر ساجد میر دے روحانی بیٹے کٹنا گوارا ہے مرنا گوارا ہے جسم دا قیمہ کروا لانگے کعبہ دے رب دی قسم جب تک دل اندر ایک دھڑکن باقی جسم اندر ایک خون دا قطرہ باقی کٹنا گوارا ہے مرنا گوارا ہے لا الہ الا اللہ والی دعوت علامہ ظہیر دا مشن پیغام انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا کوئی پرواہ نہیں وہ اپنے نہ خوش ہوندے نے ہو جان یار دوست جاندے نے جان مرنا گوارا ہے نہ رب دی توحید نال بے وفائی گوارا ہے نہ پیغمبر دی رسالت نال آپ دی تابعداری نال حضرات بے وفائی گوارا ہے انشاءاللہ میں جڑی گل کر رہے ہیں 23 مارچ خطیب ملت اج دے دن شہید ہوئے اور حضرات پیغام پوری زندگی دا نچوڑ پیغام کی دے گئے نے جینا ہمیں سکھا دیا علامہ ظہیر نے جینا ہمیں سکھا دیا علامہ ظہیر نے سوئے تھے ہم جگا دیا علامہ ظہیر نے خطیب ملت کہا کرتے تھے اے یوتھ فرس کے نوجوانوں نکلو اور کعبہ کے رب کی قسم خطیب ملت کی ایک ایک بات ایک ایک جملہ اگر سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے تو حق ادا نہیں ہوتا کہا کرتے تھے لوگوں ہماری مائیں ہمیں جنم دینے کے بعد دودھ پلاتی ہوئی تھپکیاں دیتی ہوئی کہتی ہیں بیٹا ظالم جابر حکمران کے سامنے جانے سے کٹ جانا بہتر ہوا کرتا ہے اس قائد روحانی بیٹے ہاں اور کٹنا گوارا ہے جھکنا بولو بازو کھڑا کر کے کٹنا گوارا ہے جھکنا تیری مارج دے حوالے نال پیغام نوٹ کرو کعبہ دے رب دی قسم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اور جنہیں کہہ دیتا رب میرا اللہ ہے پھر دیتے ڈٹ گیا طوفان آن آندیاں آن مقدمے ہون کیس ہون کٹ دیتا جائے ذبح کر دیتا جائے پہاڑا تو گرایا جائے لوہے دیا کنگیاں نہ گوشت ہڈیاں علیحدہ کر دیتیاں جان خدا دی قسم ڈول دے بولو کہ جس 23 مارچ دے حوالے نال حضرات جن شہداء نو خراج تحسین پیش کر دیا محترم بھائی اسحاق بھٹی صاحب اور انہوں نے بزرگ حاجی محمد یعقوب بھٹی صاحب رفقا مولانا قاری محمد رمضان صاحب اور دیگر رائے بنڈ دے نوجوان اور غجور مسلمان 23
عمارت کے حوالے نہ جو پروگرام رکھیا ہے خطیب ملت نے جو جرت سکھائی ہے جو ہمت سکھائی ہے جو چھٹیاں نو جگائے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں اس ملک کے اندر رب دے قرآن دا پرچم لہرائے گا محمد عربی دی سچی زبان دا پرچم لہرائے گا ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے حرمت رسول دا مسئلہ ہوئے حرمت قرآن ہوئے انشاءاللہ اور ملک پاکستان دی حفاظت دا مسئلہ ہوئے اہل حدیث مرکزی جمعیت اور مرکزی جمعیت دا بچہ اسلام تو اپنے ملک پاکستان تو آج یوم پاکستان دا دن بھی ہے اور اپنے ملک تو اسلام لئی قرآن لئی حرمت رسول لئی جان دینی پئی انشاءاللہ تیار ہے تو سب تیار ہو انشاءاللہ آگا کے بولو تیار ہو پاک فوج زندہ باد اور ملک پاکستان زندہ باد اے انڈیا نو پچھلے دنوں انہاں دی نانی یاد کرائی ہے انشاءاللہ الرحمن کوئی ساڑھے ملک دی طرح میلیات کر کے دیکھے اے بھی برداشت نہیں کرانگا کوئی اسلام دا مذاق اڑان دی کوشش کرے اے بھی انشاءاللہ سی برداشت پچھلے جو میں نیوزی لینڈ اندر جو بدماشی ہوئی ہے جو گوریاں یہودیاں میں دہشت گردی کیتی ہے ان دی اسی مکمل مسمت کرنے ہاں ذرا بازو کھڑا کر کے مکمل مسمت کرنے ہاں شہدانو خراج تحسین پہنچانے ہاں اور برا سال دعا کرنے ہاں اللہ پاک صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے اور پچھلے دنوں جڑی عورتوں اور وزاروں کے اندر انہاں تماشا لایا ہے انہاں دی مکمل مسمت کرنے ہاں اگر رتی برابر دل اندر ایمان ہوندا انج روڑاں تے آ کے احتجاج نہ کر دیا خدا را ایمان دی فکر کرو آخرت دی فکر کرو اے کانفرنساں جلسے پروگرام حضرات کا مقصد ہے کوئی غرض و غایت ہے آئے تے کچھ لے کے جاؤ میں ہن کل مقامہ شہدائے اسلام علامہ حبیب الرحمن یزدانی اور خطیب ملت علامہ ظہیر شہید دی یاد اندر دو جملے خراج تحسین پہنچائیے اور بات میں مقامہ ادھر میری طرف دیکھو محبتنا ان جملے اندر علامہ دی جرت دا تذکرہ استقامت دا تذکرہ شہادت دا تذکرہ دعوت اور پیغام دا تذکرہ خطیب ملت ہے سی علامہ احسان خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملک تے پاکستان دنیا من گئی جتھے علامہ صاحب لیٹے نے دعا مل کے فرماؤ اللہ پاک انہاں دی قبراں نو جنت دا باغ بڑھائے دیگر شہدائے اسلام جتھے جتھے لیٹے اللہ پاک قبراں نو جنت دا باغ اور باغیچہ بڑھائے اونچی کہو آمین مقدر تیرے علامہ احسان غیر ملک تے پاکستان دنیا من گئی ہے مقدر تیرے علامہ احسان بنیا جنت البقیع دا مہمان صحابہ نال سنگ رل گئے او صدر صدام دی صدارت کیتا جو خدا اٹھ کے صدا میں آکے خطیب لا جواب اسحاق پٹی صاحب 1985 اندر علامہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے حضرات عراق اندر عربی خطاب کیتا خدا دی قسم صدام مجبور ہو گیا آندہ دا خطیب میں آج تک نہیں ہوئے کھیا حضرات عربی اندر خطاب نیٹ تے موجود ہے 15-20 منٹ دا خطاب علامہ ظہیر دا 1985 میں ادھر اشارہ کر رہے ہیں اور صدر صدام دی صدارت کیتا جو خدا اٹھ کے صدا میں آکھے خطیب لا جواب خطاب کیتا جا عربی زبان خطاب کیتا جا عربی زبان خطاب کیتا جا عربی زبان عراقی سن کے رہ گئے حیران علامہ اپنے مسلک دا ایسی ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے
بازو کھڑا کر. شہید ملت، شہید ملت، شہید اسلام علامہ احسان نئی ظہیر صاحب، علامہ احسان نئی ظہیر صاحب. علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں، علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں، تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ. رکا نہیں تھما. علامہ مولانا اسماعیل عتیق صاحب. حبیب ظہیر، ادھر دیکھو، حبیب ظہیر سن موتی انمول جنہ دی یاد اندر آج پروگرام رکھا گیا. حبیب ظہیر سن موتی انمول رب نے بولا لے اپنے کول. کر دے ہر جاتے، کر دے ہر جاتے حق دا اعلان. نالے مسلک دے حسن ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے. کاموں کی ستو، کاموں کی ستو، کاموں کی تو جوان جنت البقیع ستا علامہ احسان. جنت البقیع کا مہمان علامہ احسان، جنت البقیع کا مہمان علامہ احسان، اونچی واسطے بازو کھڑا کرے. جنت البقیع کا مہمان، علامہ احسان، جنت البقیع کا مہمان، علامہ احسان. جنت البقیع کا مہمان. شہداء اسلام، شہداء اسلام، شہداء اسلام. علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ. کاموں کی ستو، کاموں کی ستو، کاموں کی تو جوان جنت البقیع ستا علامہ احسان. کیتا ظالمان گلشن ویران، کیتا ظالمان گلشن ویران. عتیق ٹر گئے او قیمتی جوان، عتیق ٹر گئے، اسحاق ٹر گئے او قیمتی جوان. صحابہ نال سنگ رل گئے، صحابہ نال سنگ رل گئے. اور خطیب ملت کا پیغام حضرات، میری بات ادھر میری طرف دیکھیں اور خطیب ملت کا پیغام نوٹ کریں. خطیب ملت کہا کرتے تھے، او نوجوانوں، یوتھ فرس کے نوجوانوں، 1985 میں اس یوتھ فرس کی بنیاد خطیب ملت نے رکھی تھی. خطیب ملت یوتھ فرس کے بانی کہا کرتے تھے، یوتھ فرس کے نوجوانوں نکلو، خدا کے لیے نکلو، حرمت رسول کے لیے، ختم نبوت کے لیے. کائنات تمہارے پاؤں کی آہٹ کی منتظر ہے. اب وہ وقت دور نہیں، انشاءاللہ اس ملک کی فضاؤں میں رب کے قرآن کا پرچم لہرائے گا، محمد کی حدیث کا، سنت کا پرچم لہرائے گا. انشاءاللہ اونچی بولو، اس ملک میں آئے گا تو رب کا. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اس ملک میں آئے گا تو رب کا. بلکہ اٹھ کے میرے ساتھ اٹھ کے جواب دو، اس ملک میں آئے گا تو رب کا، اس ملک میں آئے گا تو رب کا، اس ملک میں آئے گا تو رب کا. قرآن آئے گا، اس ملک میں آئے گا تو محمد کا، اس ملک میں آئے گا تو محمد کا. فرمان آئے گا، جو اس کی آڑ میں آئے گا وہ انشاءاللہ یہاں سے جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چلو مصطفیٰ